أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. عرض کیا گیا تھا کہ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ہے اور تقریباً ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں آخر میں نازل ہوئی. تمام کے تمام دلائل تام ہوئے، حجتیں مکمل ہو چکیں. اب ان سب باتوں کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ نہ ماننے والا بھی بڑا ظالم ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے سنا، دیکھا، اور ان آیات سے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے ایک زمانہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، 40 سال کا زمانہ میں نے تمہارے درمیان میں گزارا ہے، اور میں نے کسی سے لکھنا پڑھنا باقاعدہ سے نہیں سیکھا. اچانک میری زبان پر ایسے کلمات کا جاری ہو جانا، ایسے فصیح اور بلیغ کلام کا آ جانا جس کی مثال لانے سے تم سب کے سب عاجز رہے ہو، اب تک تم نہیں مثال لا سکے اور نہ لا سکتے ہو، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور میرے پاس جو کچھ بھیجا گیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اب دو باتیں ہیں، اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھوں اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر نہیں بھیجا اور میں اپنی طرف سے یہ دعویٰ کروں تو طے شدہ بات ہے کہ میں بڑا ظالم، میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہوں. اور اگر میں اللہ کا رسول ہوں اور واقعتاً ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور پھر تم یہ نسبت کرو کہ نہیں اللہ نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، تو گویا کہ آپ اللہ کی تکذیب کر رہے ہو. یا میں جھوٹ باندھ رہا ہوں یا تم اللہ کی تکذیب کر رہے ہو. اور طے شدہ بات ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہے. جھوٹ باندھنا اللہ پر بھی جھوٹ باندھنا بھی ظلم ہے، اور اللہ کی تکذیب کرنا اور جھٹلانا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. دونوں چیزیں ظلم ہیں، اور ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا دین تو دن بدن ترقی کر رہا ہے اور دن بدن میرے دین کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تمہارے لیے زمین اور دھرتی سمٹتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ نے تو مجھے فلاح اور کامیابی دی ہے. یہ کامیابی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ پاک کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو اگر دنیا میں کوئی تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے تو عرض کیا تھا کہ وہ بھی اتمام حجت کے لیے ابتلا
آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اس سے مانع نہیں ہے۔ کبھی اگر کوئی ابتلا آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی امتحان رسول پر یا رسول کے ماننے والوں پر مشقتیں آ جائیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ناکام ہیں، وہ ان مشقتوں کے باوجود بھی وہ کامیاب ہیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، شہادت کی موت مرتے ہیں تو وہ کامیابی ہے، وہ ناکامی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کو تم سمجھے نہیں ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ جناب کامیابی یہ ہے دنیا کی مال اور دولت اور نعمتوں کا ہو جانا یہ کامیابی ہے، اور دنیا کی نعمتوں کا سلب ہو جانا یہ ناکامی ہے، تو سمجھایا نہیں۔ جس چیز کو تم کامیابی اور ناکامی سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں کامیابی ناکامی کا معیار ہے ہی نہیں ہے، یہ تم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ پاک کی آیات کو وہ جھٹلانا شروع کر دے اور تکذیب کرے۔ اور یاد رکھیے گا انہ لا یفلح المجرمون، جرم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بتا چکا ہوں کیا معنی ہے جرم کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ دونوں باتیں ہیں، شرک کرنے والا یعنی اگر میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو میں مجرم، اور اگر تم نے اللہ کی تکذیب کی تو تم مجرم ہو، اور مجرم کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ مجھے تو کامیابی دے رہا ہے۔ تو یہ تمہارا یہ کہنا کہ جناب تم اللہ کے رسول نہیں ہو، یہ بیجا بات ہے، بلا دلیل بات ہے، اور بالکل باطل بات ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بندگی کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، یہ پوجتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کو جو نہ ان کو ضرر دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں، اگر ان کی بندگی نہ کی جائے تو یہ کوئی ضرر نہیں دے سکتے، ولا ينفعهم، اور اگر بندگی ان کی جائے تو یہ کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو وہ عبادت کے 3 مفہوم یاد ہوں جو میں نے عرض کیے تھے تو پھر یہ آیت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا 3 مفہوم عرض کیے تھے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک میرا رب، میرا مسجود، میں اللہ کے سامنے ہی سجدہ کروں گا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ میں اپنی ہر حاجت، ہر مشکل، ہر مرحلہ، نفع نقصان کا مالک میرا رب ہی ہے، رب ہی ہے۔ بندگی کا ایک معنی یہ کہ اللہ کو رب ماننا، حاجت روا، مشکل کشا، معبود اور مسجود ماننا۔ نمبر 2، بندگی کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، میں کسی اور کا بندہ اور مملوک نہیں ہوں۔ میرا مالک کون؟ صرف اللہ ہے، نہ میں اپنا مملوک۔ بس اوقات انسان اپنے آپ کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اپنے اختیارات اپنے اوپر چلانے لگ جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میرا صرف اور صرف مالک اللہ ہے، میں کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا، نہ ذہنی اعتبار سے، نہ جسمانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کسی اعتبار سے کسی کی غلامی نہیں کروں گا۔ 2 معنی۔ اور تیسرا معنی کہ میرا مطاع اور فرما روا، جس کی میں اطاعت کروں گا وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، میں اپنے نفس کی بھی اطاعت نہیں کروں گا۔ نہیں سمجھے؟ میں اپنے نفس کی بھی وہاں اطاعت نہیں کروں گا جہاں اللہ کی نافرمانی آئے گی، میں معاشرے کی اطاعت نہیں کروں گا، میں گرد و نواح میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، اللہ کی جہاں نافرمانی ہوگی وہاں میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو دیکھوں گا۔ تو یہ 3 باتیں عبادت میں ذہن نشین فرما لیں۔ اب وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے سوا کی بندگی کرتے ہیں۔ اب بندگی میں 3 باتیں آ جائیں گی۔ پہلے والی بات کہ اللہ کے سوا کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سوا کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے سامنے یا فلاں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کو مالک سمجھتے ہیں، نہیں، غلط بات ہے، مالک صرف اللہ ہے۔ نمبر 3، ان کی اطاعت کرتے ہیں، نہیں، اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، ما ان کو، لا يضرهم، جو ان کو ضرر نہیں دے سکتے، اگر ان کی بندگی نہ کی جائے تو کوئی ضرر نہیں دے سکتے، ولا ينفعهم، اور اگر ان کی بندگی کی جائے تو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله،
یقولون، اور یہ لوگ مشرک کہتے ہیں، ہاں اولائے، کہتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، یا قول سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ. یعتقدون، اعتقاد رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں ہم ان کی بندگی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے. آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت یہاں نوٹ کرائی تھی، یاد ہوگا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن لہ. 4 قسم کے نظریات پائے جاتے تھے مشرکین کے یہاں. دیکھو یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں اور آپ سن چکے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے انکاری نہیں تھے وہ لوگ، مشرک اللہ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں. مسئلہ کہاں سے آتا تھا؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ. پہلا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاں 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 کو مالک بنایا ہوا ہے، آسمان میں کچھ اختیار دیا ہے، زمین میں مالک بنایا ہوا ہے، فلاں چیز کا مالک بنایا، فلاں بیٹے دینے کا مالک بنایا، بیٹیاں دینے کا مالک بنایا، بارش برسانے کا مالک بنایا. کہا نہیں، لا یملکون مثقال ذرہ، بیٹے بیٹیاں دینے تو بہت بات کی بات ہے، ایک ذرے اور پتے کے وہ مالک نہیں ہیں. نمبر 2، کچھ نظریہ یہ تھا کہ ہاں مالک تو نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، پارٹنر ہے اللہ کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ بیٹا مالک ہے اس چیز کا، نہیں مالک نہیں ہے، یہ باپ کے ساتھ شریک ہے. سمجھی؟ تو ملکیت کے الگ قانون ہیں، شراکت داری کے الگ قوانین ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جن کی ہم بندگی کرتے ہیں یہ بت ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، یہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ہیں؟ پارٹنر ہیں. تو کہا وما لهم فیہما من شرک، نہیں، آسمان اور زمین میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، شراکت داری نہیں ہے کسی کی، نہ خالق ہونے میں، نہ مالک ہونے میں، نہ متصرف ہونے میں، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. اچھا، تیسرا نظریہ یہ تھا کہ چلو شریک بھی نہیں ہے، شراکت داری بھی نہیں ہے، سارا اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے کسی کو مالک بھی نہیں بنایا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ پاک کو کبھی کبھی مدد کی بھی تو ضرورت پڑتی ہوگی، تھک جاتا ہوگا کام کرتے کرتے، کائنات کا نظام بناتے بناتے تھک جاتا ہوگا. اس پر فرمایا وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. نہ اللہ کا مددگار بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا مددگار بھی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ تھکنے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ سب کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہے. تو اس کو تھکان کہاں آئے گی؟ اس کو مددگار کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھے جی؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھا نظریہ یہ تھا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ پاک کے ساتھ اللہ نے کسی کو مالک بھی نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو پارٹنر بھی نہیں بنایا، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، بس یہ جو بت ہیں یا فلاں بزرگ ہستیاں ہیں، ان کو ہم راضی اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر نیاز اس لیے دیتے ہیں، چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، اگر یہ خوش ہو گئے تو یہ اللہ کے یہاں ہمارے سے سفارشی ہو جائیں گے اور یہ جو چاہیں اللہ سے کروا سکتے ہیں، یہ جبرن اللہ سے منوا سکتے ہیں. تو میں اس کو خوش کروں گا تو بھلے میرے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو، یہ اللہ پاک سے کیا کر لے گا؟ جبرن میری بخشش کروا لے گا. اس پر فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی جبرن سفارش بھی نہیں کر سکتا، الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. تو یہ 4 نظریات ہیں مشرکین کے، اور یہ چاروں کے چاروں باطل. ان چاروں نظریات کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے. بات سمجھے جی؟ تو شرک کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کی توحید، اللہ پاک کی ذات کے منکر نہیں تھے، اللہ کے خالق ہونے کے منکر نہیں تھے، اللہ کے رازق ہونے کے منکر نہیں تھے. بڑی بڑی مصیبتوں میں تمہیں کون نجات دلاتا ہے؟ اللہ ہی دلاتا ہے. بس تھوڑے تھوڑے سے مسائل جو ہے نا، اللہ نے فلاں دائیں بائیں بانٹے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ، یہ ہے مسئلہ.
تو اب یہ بات ذہن نشین فرمائیے، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ وہ چوتھا والا نظریہ ہے، اس کے بطلان پر، اس کے باطل ہونے پر دلیل، اور یہ کہتے ہیں کہ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہوں گے۔ قل، کہہ دیجئے جواب، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو، بما، وہ چیزیں، لا يعلم فی السماوات، جو آسمانوں میں اللہ نہیں جانتا، ولا فی الارض، اور نہ وہ زمینوں میں جانتا ہے۔ کیا اللہ پاک سے کوئی شے آسمانوں میں اور زمینوں میں بلا مخفی ہو سکتی ہے؟ کوئی شے اللہ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو تم اللہ کا معبود، اللہ پاک کا شریک فلاں کو ٹھہراؤ اور یہ کہو کہ یہ اللہ پاک کے یہاں میرا سفارشی ہے۔ اگر وہ اللہ کا سفارشی ہوتا، اللہ کے پاس آپ کی سفارش کرتا اور وہ اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ پاک ضرور تمہیں اس کی بندگی کا حکم دیتا۔ جب اللہ نے اس کی بندگی کا تمہیں حکم نہیں دیا ہے تو پھر تم ایک ایسے آدمی کو یا ایسی ذات کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ کیا ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں ایک چیز نہ ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ ہے؟ تو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کا حکم نہیں دیا مطلب ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے اور تم ایک نئی چیز لے آئے ہو۔ قل اتنبئون اللہ، آپ فرما دیجئے اتنبئون اللہ، کیا آپ اللہ کو بتانا چاہتے ہو؟ اتنبئون، نبأ سے ہے، خبر دینا، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو؟ بما، اس چیز سے، اس چیز کے متعلق، لا یعلم فی السماوات، جو اللہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور زمینوں میں نہیں جانتا۔ سبحانہ، وہ بلند و بالا ہے، وہ پاکیزہ ہے، کس چیز سے؟ وتعالی، اور بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر، عجیب کلمات ہیں۔ سبحانہ، وہ پاکیزہ ہے، کس چیز سے؟ بولو، نہ جاننے سے۔ شاباش، نہ جاننے سے۔ یہ آپ کہتے ہو کہ وہ نہیں جانتا، وہ نہ جاننے سے پاک ہے، وہ تو جانتا ہے۔ وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ بھائی شریک تو کوئی برابر کا ہوتا ہے بھائی، ارے نہیں سمجھے؟ شریک کیسا ہوتا ہے؟ برابر کا۔ شریک تو برابر کا ہوتا ہے۔ آدمی کوئی پلے میں، کف میں، کسی بھی چیز میں برابری ہو تو اس کو آدمی شریک ٹھہراتا ہے۔ کیا بھلا کوئی انسان، ایک قرآن میں مثال ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ عجیب مثال ہے، عجیب مثال کہ اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے۔ بھلا یہ بتاؤ، هل لکم مما ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ کیا ہے؟ تمہارے غلام ہیں۔ کیا ان غلاموں کو تم اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں اس طرح سے شریک کرتے ہو جس طرح سے تم ایک اپنے بھائی کو، اپنے آزاد آدمی کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ اور تم اور وہ غلام دونوں کے دونوں اس پراپرٹی کے اندر برابر برابر ہو جائے، کیا ایسا تم کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ اچھا، غلاموں کی مثال آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور قرآن غلاموں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اس لیے غلاموں کی مثال دیتا تھا کہ وہاں غلام کی حیثیت جانور کی سی ہوتی تھی۔ غلام کی حیثیت جانور کی سی ہوتی تھی کہ جانور ایک بوجھ بردار جانور ہے، بوجھ اٹھانے والا جانور ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، تو جناب یہ غلام بھی کیا ہیں؟ یہ بھی ہمارے کام کاج کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو اگر آپ اس مثال کو یوں لے کہ کیا آپ کسی جانور کو اور گدھے کو اپنے ساتھ کسی کام میں شریک ٹھہراؤ گے؟ تو جب تم اس کو نہیں شریک ٹھہرا سکتے ہو تو کیا ان چیزوں کو تم نے اللہ کا برابر قرار دیا؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ شریک ٹھہراتے ہو۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو نا، سورہ اخلاص میں کیا ارشاد فرمایا؟ قل، فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ وہ تنے تنہا ہے، احد اکیلا، تنے تنہا، ایک نہیں، اکیلا۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس کی اولاد نہیں، ولم یولد اس کے ماں باپ نہیں، اس سلسلے سے وہ پاک ہے۔ پھر یا اللہ وہ کیسا ہے، ہم کیسے سمجھیں اس کو، کس طرح کا ہے وہ؟ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، جیسا وہ ہے اس طرح سے یہ۔ نہیں سمجھے؟
جیسا وہ ہے ایسا یہ. اب وہ ایک مثال آتی ہے. امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک عورت نے دھوکہ دیا، اور ایسا سخت اور بدترین دھوکہ دیا کہ مجھے کبھی کسی نے ایسا دھوکہ نہیں دیا. وہ مجھے ساتھ لے گئی کہ بھائی آپ کوئی ضروری کام ہے، آپ میری مدد کو چلے. میں چلنے لگا اس کے پیچھے پیچھے. وہ لے گئی سیدھی مصور کے پاس، ایک تصویر بنانے والے کے پاس، اور دور سے مجھے دکھایا ایسا. تو یہ کہہ کے وہ چلی گئی اور مجھ سے کہا بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کام ہو گیا اس کا؟ میں نے اس سے مصور سے پوچھا، تصویر بنانے والے سے، بھائی کیا کام تھا اس کا؟ تو اس نے کہا، اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی شکل کی تصویر بناؤ جو انتہائی بدھی کری، نامناسب، مکروہ، خراب شکل ہو، ناپسند شکل ہو. تو میں نے کہا میرے سامنے کوئی مثال تو لے کر آؤ. تو جاہز یہ شکل کے اعتبار سے بہت کالے تھے، بد شکل تھے. تو کہا یہ اس لیے آپ کو لے کے آئی ہے، اور اس نے آگے کہا کہ ایسا بناؤ. تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز کے لیے کوئی مثال تو ہوتی ہے نا. تو بھائی اللہ کو ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ کے لیے کوئی مثال تو بتاؤ. کہاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. جب مثال نہیں، ہم پلہ نہیں، تو اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے. اس کو تم پہچانو گے صفات سے، اس کو تم پہچانو گے قدرت سے، صفات سے پہچانو گے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے کے اندر ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک ایک ہی ہے، تنے تنہا وہ ایک ہی ہے. پتے کے اندر دلیل ہے، آسمان میں، زمین میں، پتھر میں، ذرے میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنیوں میں، ستاروں کی روشنیوں میں، ہر چیز کے اندر ایک دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے. البعرۃ تدل علی البعیر، شاعر کہتا ہے 12 مینگنیاں یہ دلالت کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، جانور گزرا ہے. بکریوں کی مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے بکریوں کا ریوڑ گزرا ہے. اور چلنے والے کے قدم یہ نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے، پیر لگے ہوئے. آپ کہتے ہیں گاڑی کے ٹائر لگے ہوئے ہیں، یہاں کوئی آیا ہے. تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا نظام کائنات کا اس عالم خبیر پر دلالت نہیں کرتا، اس ایک اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کو نہیں بتاتا. یہ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر. تو اللہ پاک ایک ہی ہے، تنے تنہا ایک ہی ذات ہے، وہ دو نہیں. ان کی صفات جیسا اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کی نہیں. تو یہ مطلب ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ ایک جملہ ہے، ایک لفظ. یہ اس نے پوری کی پوری توحید کو پرو دیا. اس لفظ کے اندر پوری توحید آ گئی. ایک عجیب بات بتاؤں، سورہ حشر کا آخر دیکھتے ہو، یاد ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اللہ وہ ذات ہے عالم الغیب، جو غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. هو اللہ الخالق، پیدا کرنے والا، الباری، پیدا کرنے والا، المصور، شکلیں بنانے والا، اور لہ الاسماء الحسنى، الجبار، القدوس، المتکبر. یہ سب صفات ہیں. وہ ایسا، ان صفات کا مالک، ان صفات کا مالک، ان صفات کا مالک. یہ کہلاتی ہیں وجودی صفات. یہ سب چیزیں اللہ میں موجود ہیں. کیا؟ عالم الغیب، یہ عالم الغیب ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ متکبر ہے، وہ جبار ہے. جب بات آتی ہے تنزیہ کی، تنزیہ کا مطلب اللہ سے نکالنا کہ یہ چیز اللہ میں نہیں ہے، تو وہاں 50 چیزیں نہیں گنوائی، بس سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جو برائیاں تم تصور کر سکتے ہو، جو انسانوں کی احتیاجیں تم تصور کر سکتے ہو، اللہ ان سب سے پاک ہے.
نہیں سمجھے؟ اللہ ان سب سے پاک ہے. جو جو احتیاج تم سمجھ سکتے ہو، انسان کا محتاج ہونا، جو جو تم سمجھ سکتے ہو، اللہ ان تمام احتیاجوں سے پاک. تم کہتے ہو انسان کھانے کا محتاج، اللہ اس سے بھی پاک. پینے کا محتاج انسان، اللہ اس سے بھی پاک. انسان سونے کا محتاج، اس سے بھی پاک. اللہ انسان جو ہے تھکتا ہے، اللہ تھکنے سے پاک. انسان کو اولاد کی ضرورت، شریک کی ضرورت، ساتھی کی ضرورت، اللہ اس سے بھی پاک. انسان کو بیوی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، قبیلے کی ضرورت، اللہ اس سے بھی پاک. یہ مطلب ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون. وہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ تم تصور کرتے ہو اللہ کے لیے کہ اس کے شریک ہیں، اس نے شراکت داری کی ہوئی ہے، اس کا جناب یہ سفارشی ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ مبرہ، منزہ، پاکیزہ ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ یاد رکھیے گا دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اس توحید کے بغیر کوئی بندگی مکمل نہیں ہے. توحید کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہے. توحید کی اساس ہوگی تو آپ کی نماز درست ہے. توحید کی بنیاد ہے تو آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کے سب اعمال درست ہیں. جب کب کیا؟ توحید کی بنیاد ہوگی. تو اگر یہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. وما کان الناس الا امۃ واحدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس پاک پروردگار کا کلام ہے. اس کا لطف دیکھیے، اس کی چاشنی اور اس کے مزے دیکھیے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ. اچھا سوال ذہن میں جیسے کھٹکا، بھائی یہ بتاؤ، اللہ تو جانتا ہے میرے، آپ کے، ہم سے پہلے جو گزرے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے ذہنوں میں کیا کیا سوال آ سکتے ہیں. ان سب سوالات کے جوابات آگے. آپ کا ذہن کہاں تک سوچ سکتا ہے؟ بنانے والے کو تو پتہ ہے نا، اس نے آپ کا ذہن بنایا، میرا ذہن بنایا. وہ خالق فطرت ہے، اس نے بنایا، پیدا کیا. وہ جانتا ہے یہ کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے. تو جو جو سوال اٹھنے والا تھا اس سوال کا جواب دے دیا. اب کیا سوال اٹھنے والا تھا؟ اچھا اے اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تو بلند و بالا ہے شرک سے. تو سوال یہ ہوا کہ پھر لوگ اختلاف کیوں کرتے ہیں آپس میں؟ کوئی مشرک ٹھہرا، کوئی مومن ٹھہرا، کوئی موحد ٹھہرا، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی مخلص. یہ اس طرح سے کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر اس کا جواب دیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پھر اللہ تو نے جبرن سب کو کیوں نہیں ہدایت پر لگا دیا؟ سب کو جبرن ہدایت پر لگا دیتا، دین پر لگا دیتا، نبی کی تصدیق پر لگاتا تو کوئی ایک بھی نبی کی تکذیب نہ کرتا. ایسا کیوں نہیں کیا؟ وما کان الناس الا امۃ واحدہ. اور فرمایا نہیں تھے لوگ سارے کے سارے الا امۃ واحدۃ، مگر ایک ہی دین پر چل رہے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا ایک ہی توحید پر وہ قائم اور ان کی ذریت، لیکن فاختلفوا، بعد میں آپس میں لڑنے لگ گئے، آپس میں اختلاف ہونے لگ گیا. جب پیٹ بھر گئے مستیاں سوجنا شروع ہو گئی. ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب پیٹ بھرتا ہے مستیاں سوجنا شروع ہوتی ہیں. اس لیے کہ کائنات جب بنی بہت محدود کائنات تھی، احکام بھی لمبے نہیں تھے. کیا ہے؟ آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، یہ رہن سہن کا طریقہ سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے ہر چیز کے نام اور ان کے مقاصد آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے کہ دنیا میں آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں. کھیتی کیسے کرنی ہے بتا دیا، کپڑے کیسے حاصل کرنے بتا دیا، کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں، یہ بتا. کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں بھئی اللہ کی بندگی بھی کر لو، اللہ کا شکر بھی ادا کر لو، کرتے رہے ہیں جی. جیسے جیسے آبادیاں پھیلتی گئیں، ادھر قبضہ مارا، اس جگہ پر قبضہ مارا، اس قبضے کے لیے بیچ میں فلاں آڑے آ گیا، اس کو قتل، یہ فلاں کے پاس مال زیادہ دیکھ لیا، اس کو ختم. تو یہ کیا ہے؟ مستیاں جب سوجنے لگ گئیں تو پھر کیا ہے؟ شریعت اور آتی چلی گئی. نور علیہ السلام کے زمانے میں
اور شریعت آ گئی اور احکام آ گئے اور احکام آ گئے. جب انسان بغاوت کرتا چلا جاتا ہے تو احکام بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہے فرمایا فاختلفوا، تھے تو ایک دین پر لیکن بعد میں آپس میں اختلاف کرنے لگے عداوت اور بغض کی وجہ سے. اچھا یا اللہ، اگر انہوں نے اختلاف کیا اور عداوت اور بغض کی وجہ سے تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا؟ نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کو تباہ کر دیتا. سوال آیا نا کہ نبیوں کو جھٹلانے والے جو تھے اللہ ان کو تباہ کر دیتا. اس کا جواب ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا فیصلہ سبقت جو سبقت کر چکا، گزر چکا تیرے پروردگار کی جانب سے فیصلہ، لقضی بینہم، تو اللہ فیصلہ کر دیتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، ان تمام چیزوں کے متعلق جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. صاف صاف دنیا کے اندر واضح ہو جاتا کہ ہاں رسول برحق ہے، فرشتہ اللہ اتار دیتا بھئی یہ رسول برحق ہے اور یہ سارے کے سارے جھوٹ بولنے والے. یہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں کیا. کیوں؟ امتحان ہے. نہیں سمجھے بات؟ کیا ہے؟ امتحان ہے. آزمائش اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو رسول بتا رہا ہے، معجزہ بھی دکھا رہا ہے اور باطل راستے بھی سمجھائے گئے، حق راستہ بھی سمجھایا گیا. اب اختیار تمہیں دیا گیا ہے کہ بھئی تم اپنے اختیار سے حق پر چلو گے اجر پاؤ گے، اپنے اختیار سے گناہ کی طرف جاؤ گے سزا پاؤ گے. لیکن اگر جبرن زبردستی پکڑ کر تمہیں ہدایت پر ڈال دیا جاتا تو امتحان نہ ہوتا نا. امتحان تو پھر نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ ملائکہ گناہ کیا انہوں نے کبھی نہیں، تو گناہ نہ کرنا ملائکہ کو کوئی کمال ہے؟ بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا. ایک آدمی اندھا اور نابینا ہے، آپ کہتے ہیں اس نے ساری زندگی بد نظری نہیں کی. تو بد نظری نہیں کی تو کون سا کمال ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے سورج کا کام ہے طلوع ہونا اور غروب ہونا، یہ روزانہ اس کا کام ہے، اس کے سوا اس کا چارہ کار نہیں ہے. وہ مجبور ہے اس میں، دن اور رات اپنے کام اور نظام میں مجبور ہیں. لیکن مختار اختیار کس کو ہے کائنات میں؟ انسان کو. امتحان انسان کا ہے نا، اس لیے امتحان انسان کا ہے. اس لیے قیامت کے دن حساب و کتاب اور جنت کے فیصلے تو انسان کے ہیں، جنت و جہنم کے فیصلے انسان کے ہیں. یہ مکلف مخلوق ہے. چلو وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّي. اچھا کبھی کبھی یوں بھی کہہ دیتے ہیں یہ ضدی اور عنادی، کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیتن، کیوں نہیں اترتی کوئی نشانی اس کے اوپر، من ربی، اس کے پروردگار کی جانب سے. اس نشانی سے مراد کیا ہے؟ نہیں، اس نشانی سے کیا مراد ہوگا؟ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے نا. معجزہ، مطلوبہ معجزہ، منہ مانگا معجزہ جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ جیسے گزشتہ نبیوں نے معجزے دکھائے، صالح علیہ السلام نے معجزہ اونٹنی کا دکھایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے ہیں، اس قسم کے معجزات کیوں نہیں لاتا؟ فَقُلْ، جواب آپ فرما دیجئے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اس غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ معجزہ کب آئے گا، نشانی کب آئے گی، یہ اللہ کا کام ہے، میرے بس کا نہیں ہے. اچھا بات یہی، فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، پھر انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. تم انتظار کر رہے ہو میری تباہی کا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہاری تباہی کا. یہ صاف صاف کھلا جواب ہے. میں نے عرض کیا تھا نا یہ صورت ان میں سے ہے جو مکہ کے آخری دور کی ہے. نہیں سمجھے؟ آخری باتیں انتہائی بس صاف صاف فیصلے کی باتیں. بس اب ٹائم آ گیا ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلے کا. 13 سال بڑا ستایا ہے تم نے، اب وقت پورا ہو گیا ہے. بس اب تمہاری تباہی اور بربادی کا ٹائم آنے والا ہے. اور وہ تباہی اور بربادی کا وقت کب آیا؟ مدینہ میں جا کے دوسرے سال بدر کا معرکہ ہوا اور کفر کی قبر ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے نا، کفر کی قبر ٹوٹ گئی، سب کے سب سرغنے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے. مقصود کفر کو مغلوب کرنا، استئصال کرنا ہوتا ہے، اس کو جڑ سے ختم کرنا ہوتا ہے. تو لہذا نبی کے مقابلے میں جتنے بھی آئے، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بڑی تفصیل سے اس پر سورہ انفال اور توبہ کے شروع میں بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ دوسرے سال پھر ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آنے والے جتنے بھی تھے ان کو مکہ سے نکال کر
بدر کے مقام پر جمع کروایا اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ ان کی بالآخر لڑائی ہوئی اور بدر کا معرکہ قائم ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کافروں کو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے مروایا، پٹوایا۔ اور یہ کیوں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے مضمون اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ ان کے ساتھ لڑیے، قتال کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے ہاتھوں سے سزا ملے گی، ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور ساتھ ساتھ تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے کہ 13 سال آپ نے جو مشقتوں میں برداشت کیے، تکلیفیں آپ نے گزاری ہیں مکی دور میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، آج وہ وقت آیا ہے، آج ان سے انتقام لو، اس لیے کہ یہ اب کفر ایسا سرغنہ ہو گیا ہے کہ اب اس کا وجود دھرتی پر ٹھیک نہیں ہے، اب یہ کینسر پھیل چکا ہے، اس کی تباہی بہتر ہے۔ اور تباہی کی 2 صورتیں عرض کیا گزشتہ امتوں میں، ایک صورت یہ ہوتی تھی تباہی کی، اللہ کی طرف سے اوپر سے عذاب آ جاتا، پوری کی پوری نسل خراب ختم ہو جاتی، اور یعنی ایمان والوں کو نکال دیا جاتا اور کافروں کو مار دیا جاتا، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ ایمان والوں کو اس جگہ سے نکال دیا گیا۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا یہ پورا ایک انتظام ہے، یہ کوئی ایسا اتفاقی معاملہ نہیں ہے کہ بس یہاں مشرکوں نے تنگ کیا، آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ بھاگ گئے، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ یہ ایک خالق فطرت، ایک خالق کائنات کا ایک انتظام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ بھیجنے کا ایک انتظام من جانب اللہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا۔ اب اس رکوع کے اندر دنیا سے بے رغبتی، اور نمبر 2 کفار کے اہل ایمان کے خلاف اللہ کی آیات کے خلاف سازشیں، اور نمبر 3 جنت اور جہنم کا بیان۔ ایک تو انسان کا مزاج سمجھایا، بڑا عجیب مزاج ہے اس کا، نعمتیں ملتی رہتی ہیں اور مال و دولت اور پیسہ اور اسی طرح سے صحت کی فراوانی، ہر شے ملتی رہتی ہے تو یہ بھی ٹھیک چلتا رہتا ہے، ذرا سی تنگی آ گئی اللہ کی طرف سے تو یہ عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے، بدک جاتا ہے۔ سمجھے جی؟ یہ اس سرکش گھوڑے کی مثال ہے، کھلاتے رہو تو چلتا رہے گا، اور جس دن جناب آپ نے کھانا کم کر دیا تو لات مارے گا، یہ حال ہے اس کا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور فرمایا جب ہم انسان کو لوگوں کو رحمت دیتے ہیں، چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مست ہو، من بعد ضراء اس تکلیف کے بعد مست ہم جو ان کو پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، قحط آتا ہے، گھر کے اندر تکلیف آتی ہے، خاندان میں تکلیف آ جاتی ہے، فرد واحد پر تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو اللہ جب دور کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، پھر ہماری آیتوں کے اندر یہ ہیلے سازیاں کرنے لگتا ہے، ہماری آیات کے اندر پھر ہیلے سازیاں کرنے لگتا ہے، ہمارے کلام میں تعویلیں کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح سے ہماری مخالفت کرنے لگتا ہے۔ پہلے تو کہتا ہے کہ نہیں، اب اگر یہ تکلیف دور ہو گئی تو آج کے بعد تو پکا سچا پکا مسلمان بن جاؤں گا، اور جب تکلیف دور ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس پر تکلیف آئی نہیں تھی، پھر باغی بن جاتا ہے۔ تو اذا لهم مکر فی آیاتنا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہیلے سازیاں کرتا ہے ہماری آیات کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرا، اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیریں بڑی جلدی ہیں، تمہیں ان تدبیروں کی سزا دنیا میں دے گا۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول، رسولنا سے مراد یہاں پر ملائکہ ہے، ان رسولنا، بے شک ہمارے قاصد، یکتبون لکھ رہے ہیں، ما وہ سب چیزیں، تمکرون جو تم مکر و فریب کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، دلیل اللہ کی قدرت پر، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم جو تمہیں چلاتا ہے، فی البر خشکیوں میں، والبحر سمندروں میں۔ خشکیوں میں تم راستے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہو سواریوں پر، اور سمندروں کے اندر تم جہازوں میں منتقل ہوتے ہو، کشتیوں میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک،
یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور کشتیاں لے کے چلتی ہیں ان کو، اس کو التفات کہتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا اصول ہے بلاغت کا۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ، آپ کو ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو، تم خطاب کیا تم، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ جب تم سب ہوتے ہو فِي الْفُلْكِ کس میں؟ کشتیوں میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خطاب۔ پہلے حاضر کا سے خطاب کیا جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، اور وَجَرَيْنَ بِهِمْ پھر غائب کی طرف بات چلی گئی، اور کشتیاں ان سب کو لے کے چلتی ہیں بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ موافق ہوا کے ساتھ، ریح ہوا، طیبہ موافق ہواؤں کے ساتھ، تو فَرِحُوا بِهَا کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا اچھا موسم ہے جی، بڑی پکنک ہو رہی ہے اور بڑا شاندار موسم ہے، اور جناب سمندر کی اچھی اچھی ہوائیں آ رہی ہیں، لیکن اچانک جاءتها ریح عاصف، یہاں تک اچانک ایک آواز، ایک ہوا آتی ہے، ریح ہوا، عاصف تیز و تند ہوا جب آتی ہے اور کشتی جب ہچکولے کھانے لگتی ہے، وجاءہم الموج اور جب سمندر کے اندر ہوا تیز ہوتی ہے تو موجیں بھی سر اٹھاتی ہیں، وجاءہم الموج اور جب موجیں آتی ہیں من کل مکان ہر جانب سے، وظنوا اور یہ یقین کر لیتے ہیں انہم احیط بہم اب ان کو گھیر لیا گیا ہے، ان کو موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، بھنور میں پھنس گئی کشتی، چاروں طرف سے تیز ہوائیں، موسلا دھار بارشیں، کالی گھٹائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اب وہ بھول گئے، وہ ساجی اللہ کا شریک بھول گیا، آج اب وہ شفعاء کہاں ہیں وہ سب بھول گئے، نہیں سمجھے؟ اللہ نے جن جن کو مالک بنایا ہوا تھا وہ سب بھول گئے، کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، خالص پکار اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، مخلصین خالص کر لیتے ہیں، لہو اس اللہ کے لیے، الدین دین سے مراد یہاں پر پکار ہے، پکار اب صرف اللہ کے لیے، یا اللہ اب تو ہی بچائے گا، نہیں وہ شفیع نہیں کچھ کر سکتا، اس لیے کہ بڑی موج آئی ہے، بڑی مصیبت آئی ہے، اس بڑی مصیبت میں وہ شفیع سفارشی کوئی نہیں کر سکتا، فلاں بت نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، ارے فلاں نہیں وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، فلاں جو چڑھاوا چڑھایا تھا نہیں وہ بھی کوئی کام نہیں آ سکتا، آج تو صرف اللہ ہی بچائے گا بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سنیے، ہاں سبحان اللہ، یہ انسان کا مزاج دیکھیے، کیا کہتا ہے؟ لئن انجیتنا، ہے اللہ اگر تو نے مجھے چھڑا دیا، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اس مصیبت سے تو نے مجھے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور قدر شناس ہو جائیں گے، شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے میرے دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، آپ کہیں گے ہم نے ساری زندگی نہ پکنک منانی، نہ سمندر جانا، نہ موجوں میں پھنسے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، دنیا کی موجوں میں بھی آدمی پھنستا ہے، دنیا کی مصیبتوں میں بھی آدمی پھنستا ہے، یہاں کے ظلم اور زیادتیوں میں بھی آدمی پھنس جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس مصیبت سے مجھے یہ تو ایک مثال دے کے سمجھایا نا، ایک مثال سمجھائی ہے، ورنہ کوئی بھی مصیبت بڑی آن پڑی اور مصیبت میں پھنستا ہے اور اب اسے نظر آتا ہے کہ نہیں فلاں بھی کچھ نہیں کر سکے گا، وہ بھی نہیں کر سکے گا، وہ بھی نہیں کر سکے گا، اب صرف اللہ سے لو لگاتا ہے اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اگر اللہ نے نجات دے دی تو اب کیا بنوں گا؟ اب انسان کا بچہ بن کے رہوں گا۔ لیکن کیا کہا؟ فلما انجاہم، جب اللہ ان کو پھر نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، وہ پھر باغی بن جاتے ہیں زمین میں۔ اللہ اکبر، وہ پھر باغی بن جاتے ہیں۔ اذا ہم یبغون، یہ ہے مکر کرنا، اس کو کہتے ہیں مکر۔ ہاں، اذا ہم یبغون فی الارض، وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں، نمازوں کا چھوڑنا، فرائض کا ترک کرنا، بے حجاب ہو جانا، بے پردہ ہو جانا۔ مصیبت آئی، سب نیتیں کر لی، ماں بہن نے، بچی نے، سب نے نیتیں کر لی، اس مصیبت سے خلاصہ ہوا نا 100% ہم دین پر آ جائیں گے، ہم پردے پر آ جائیں گے، ہم احکام خداوندی پر عمل کریں گے۔ فلما انجاہم، اور جب اللہ نے نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر باغی بن جاتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، ان کو حق نہیں پہنچتا، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ بغاوت کرے اللہ کی دھرتی پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بغاوت کر کے کیا کرے گا؟
کتنا سرکش بنے گا، کتنا باغی بنے گا، کتنا متکبر، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں۔ یا ایھا الناس، سن لو اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارتیں اور تمہاری بغاوتیں علی انفسکم، یہ ان کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا، تمہارے اس مصیبت کا اور سرکشی کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ نہیں سمجھے؟ ایک مرتبہ اللہ نے مصیبت ہٹائی ہے جی، تو پھر دوبارہ باغی بن گیا، پھر اللہ سے دعا مانگی، پھر مصیبت ہٹائی، 2 بار ہوگا، 3 بار ہوگا، 4 بار ہوگا، 5ویں بار پکڑ آ جائے گی، پھر سخت پکڑ آ جائے گی۔ متاع الحیات الدنیا، عجیب لفظ ہے، متاع الحیات الدنیا، پھر باغی بنتے ہو، کیوں بنتے ہو؟ دنیا کی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، متاع الحیات الدنیا، فعل محذوف ہے، تمتعوا متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو فائدے، اٹھا لو دنیا سے چند دن فائدے اٹھا لے، مزے اڑا لے بھائی، سرکش بن رہا ہے، باغی بن رہا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اللہ کی بغاوت، ظلم اور زیادتی کر کے مزے اڑا رہا ہے، کر لے مزے، کر لے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہارا، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، فننبئکم، ہم تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ ہم صرف بتائیں گے نہیں، اس پر سزائیں دیں گے۔ سمجھے جی؟ یہ ہے مسئلہ۔ الینا مرجعکم، ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ فننبئکم، اور ہم تمہیں بولو بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بات آئی تھی نا پیچھے میں کہ متاع الحیات الدنیا، اٹھا لے مزے، اٹھا لے، کتنا اٹھائے گا؟ اب سن لے، دنیا کی خاطر مزے اٹھانے، دنیا کی خاطر، دنیا کے مزے لینے کے لیے ظلم کرتا ہے، دنیا کے مزے لینے کے لیے دوسرے کی جان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرے کے مال پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سن لے، انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، فاختلط، خلط ملت ہوگے، مل گئے یا گنجان ہوگے، فاختلط، گنجان ہوگے، بھی اس پانی کے ذریعے سے، نبات الارض، زمین کے نباتات گنجان ہونے لگ گئے، آسمان سے بارش برسی، پانی برسا آسمان سے، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے نکلے نباتات اور غلے نکلے اور سبزیاں، اور جناب کھیت لہلاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ کھیت اور سبزیاں کس کے کام کے؟ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کے۔ اور جب وہ مکمل کھیتی تیار ہو گئی تو اچانک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا فیصلہ آیا، ساری کی ساری کھیتی تباہ ہو گئی۔ اسی طرح سے اے انسان، سنیے گا، اے انسان، یہی حال تمہارا بچپنا، ٹھیک ہے نا، تمہارا بچپنا، ایک زمانہ تھا تمہارا وجود نہیں تھا، جیسے زمین سے نباتات نکلے پانی کی صورت میں، پانی کی مدد سے، انسان کی تخلیق پانی کے قطرے سے، اور پھر اللہ نے اس کو اٹھایا، بلند و بالا کیا، جوانی پہ پہنچایا، اور اس کی جوانی اور وہ فصل، تیار فصل اور اس کی جوانی کیا ہے؟ برابر ہے۔ جب فصل تیار ہوتی ہے بالآخر اسے کٹنا ہوتا ہے، تیری جوانی آ گئی، اس کے بعد تجھے بھی کٹنا اور مرنا ہے، بڑھاپا آئے گا تمہارا۔ یہ ہے زندگی، اس پہ گھمنڈ کرتا ہے۔ یہ روز فصلوں کا کٹنا دیکھتا نہیں ہے کہ پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولو، ہر کمال کے بعد زوال آتا ہے بھائی، ہر کمال کے بعد زوال ہے۔ سورج کمال کو پہنچتا ہے، عروج کو پہنچتا ہے کب؟ زوال سے پہلے نصف النہار میں پہنچتا ہے، اس کی دھوپ، اس کی کڑاکے کی اور تیز گرمی اور حرارت شدت کے ساتھ، یہ اس کا کمال ہے۔ بس کمال کے بعد زوال۔ چاند یہ پیغام سناتا ہے بھائی، چاند یہ پیغام سناتا ہے، 13ویں کو کمال، 14ویں، 15ویں، 16ویں، یہ کمال ہے چاند کا، عروج پر ہے، اس کی جوانی ہے۔ 16ویں کے بعد بڑھاپے کو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ روزانہ ہم منظر دیکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پرانی کھجور کی ٹہنی اور شاخ ہوتی ہے۔ اب آخری دنوں کا جو چاند ہوتا ہے، صبح آپ دیکھیں گے بالکل پتلا دبلا نظر آتا ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہلال ہے، لیکن اس کو ہلال کی طرف نہیں کہا کہ وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے جیسا ہلال ہے، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ ہلال میں پھر طاقت ہوتی ہے جوان ہونے کی،
बड़ा होने की ताकत उसमें होती है। अब इसमें जवान होने की ताकत नहीं रही, अब ये 2 दिन के बाद गायब हो जाएगा। आखिरी दिन वो नहीं आता, वो समझाता है तुम्हें कि आज मैं डूब गया, मैं दुनिया से रुखसत हो गया, इसी तरह से तुम्हें भी रुखसत होना है। अगले दिन फिर वो तुलू होके आ जाता है, और ये अल्लाह पाक का निज़ाम मुझे और आपको समझा रहा है कि अब फिर उसकी विलादत हुई है, 1 माह के अंदर फिर तुझे यही बात याद दिलाएगा। तुम्हारा बचपना, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हें ये याद दिलाता है। सूरज रोजाना ये चीज याद दिलाता है, और चांद 1 माह के अंदर ये चीज आपकी पूरी करता है। ये सबक नहीं है हमारे लिए, ये है दुनिया की जिंदगी। इसके लिए इंसान इतराता है, इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, बेशक दुनिया की जिंदगी की मिसाल कमा इन अनजलना, उस पानी की तरह है जिसको आसमान से हमने उतारा, फख्तलत बिही, और वो पानी उस पानी के जरिए से गुंजान हो गए नबातुल अर्ज़, जमीन के नबातात, मिम्मा, वो नबातात याकुलुन नास, जो लोग खाते हैं, वल अनआम, और चौपाई भी खाते हैं, हत्ता इदा अखरतिल अर्द, यहाँ तक कि जमीन ने पकड़ा, ज़ुख़रुफ़हा, अपनी चमक को, ज़ुख़रुफ़ कहते हैं जमीन की चमक, चमक से मुराद खेतियों का चमकना, दमकना, ये आया। वज़य्यनत, और खूबसूरत हो गई खेतियां, वज़न्न अहलुहा, और ख्याल करने लगा, अहलुहा, उन खेतियों का मालिक ख्याल करने लगा। क्या ख्याल करने लगा? भाई कल तो जनाब हम जाएंगे और सारी फसल काटेंगे, अन्नहुम कादिरून अलैहा, वो मालिक ख्याल करने लगा कि उसको काटने की मुकम्मल कुदरत है, और जनाब ये कटेगी और फिर ये साफ होगी खेती, और फल जो है मार्केटों में और मंडियों में जाएंगे, और जनाब गंदम के ढेर लग जाएंगे, और मुझे इतना इतना माल मिलेगा। लेकिन कहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, अचानक आ जाता है हमारा फैसला, दिन को या रात को, फजअलनाहा, हम कर देते हैं उस खेती को, हसीदन, ऐसा कटा हुआ, कअन लम तगना, कअन, जैसा कि लम तगना बिल अम्स, गुज़िश्ता कल थी ही नहीं, ऐसा कर देते हैं। जब जवानी आती है ना, बाप बेटा जवान बेटे को देखता है, जवान अपनी जवानी को, मस्ती वाली जवानी को देखता है, उसको तसव्वुर भी नहीं होता कि मेरे ऊपर भी मौत आ सकती है, मैं भी मर सकता हूं। उसको नमाज का कहो, दीन का कहो, और उसको अल्लाह की इताअत की बात करो, जाओ जाओ भाई अपना काम करो, अपना काम करो, मुझे मौज मस्ती करने दो, भी मुझे मौज मस्ती करने दो। हाँ, ये मौज मस्ती में लगा हुआ बेटी जवान मौज मस्ती में लगी हुई है, गुनाहों की नाफरमानी में, अचानक फैसला हो गया। कैसा? जैसा इस खेती पर दिन रात अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आकर उसको ऐसा कर देता है, चूरा चूरा कर देता है, इसी तरह से तुम्हारी जिंदगी का फैसला भी होने वाला है। जवान पर मौत अचानक आ जाती है। वो जी सुबह तो ठीक था, शाम कब्र में पहुंच गया, शाम तो ठीक था, सुबह कब्र में पहुंच गया। समझने की बात है, समझने की बात है। इसलिए एक बीमार आदमी साल साल 10-10 साल 20-20 25 साल गुजर जाते हैं, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया हुआ है, चल रहा है जिंदगी, अभी भी चल रही है। एक जवान सही तंदुरुस्त अभी चेकअप करा के आया, कोई बीमारी बज़ाहिर नहीं है, अचानक अल्लाह का फैसला आया, मौत के मुंह में चला गया। तो ये समझा जा रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इस पर इतराते हो। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात, यूं खोल खोल के हम बयान करते हैं आयात को, निशानियों को। अरे आयात से मुराद यहाँ पर क्या है? निशानियां। यूं खोल खोल के बयान करते हैं हम निशानियां। किन के लिए? लिक़ौमिन, ऐसों के लिए, यतफ़क्करून, जो गौर व फिक्र तो करें। तो ये गौर व फिक्र करने की चीज़ है कि नहीं? सूरज चांद सितारे, ये गौर व फिक्र, ये खेतियाँ, ये सब्ज़े, ये गौर व फिक्र करो। खेतियों को जब छोटा देखो, ज़मीन से निकलने वाले कॉम्पल देखो, कहो ये बचपना है, वो मुकम्मल तैयार हो, ये इनकी जवानी है, अब जवानी के बाद कटने का टाइम आ गया। इसी तरह से आपकी जवानी के बाद भी ज़वाल आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो दुनिया की हकीकतें आपको सुनाई हैं, मताल हयात दुनिया, दुनिया की हकीकतें पीछे सुनाई ना, दुनिया की ये हकीकत है। इसके पीछे अपना ईमान बेचोगे, इसके पीछे तुम झूठ बोलोगे, इस दुनिया के पीछे किसी को कत्ल करोगे, इस दुनिया के पीछे किसी के माल पर डाके डालोगे, छोड़ो, दफा करो इनको। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, और अल्लाह पाक तुम्हें दावत देता है। अल्लाह दावत क्यों नाम लिया? यूं नहीं कहा आ जाओ जन्नत की तरफ, आ जाओ जन्नत की तरफ, यूं नहीं कहा
کہ ایک طرف تمہیں شیطان دنیا کی چیزوں کی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف تمہیں رب اللہ پروردگار، لفظ اللہ کہا غور کرنے کی بات ہے، لفظ اللہ کے اندر تمام کے تمام اللہ کے صفاتی نام آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مکمل قدرت کے ساتھ، مکمل رحمت کے ساتھ اور مکمل اللہ پاک اپنی طاقت کے ساتھ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف۔ بات سمجھے جی؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اور اس شخص کی جو وَيَهْدِي، اور رہنمائی کرتا ہے من، اس شخص کی، یشاء جس کے متعلق وہ چاہتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، لیکن جو چاہے گا اس کو رہنمائی دے گا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، آؤ تمہیں جنت کے احوال کچھ سنا لیں، سن لو اللہ پاک کیسی جنت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ لِلَّذِينَ، وہ لوگ، أَحْسَنُوا جنہوں نے نیک اعمال کیے، الحسنہ ان کا بدلہ جنت ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اچھا ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، وزیادہ، اور کچھ اضافہ بھی ان کے لیے جنت ہے، اور بولو زیادہ، وہی اردو والا ہے، کچھ اضافہ بھی، کچھ زیادتی بھی ہے۔ کیا مراد ہے؟ دیدار، اللہ کا دیدار۔ جنت تو ہے ہی ہے، اور جنت کے بعد بڑی نعمت، وزیادتن، اس کو نکرہ لایا، زیادتن، او بڑی زیادتی ہے بھائی، وہ چھوٹی سی زیادتی نہیں ہے، عظیم الشان زیادتی ہے بھائی، عظیم الشان زیادتی ہے۔ اس کے سامنے جنت بھی ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ نصیب فرمائے بھائی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر ایسا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک پوچھے گا بتاؤ بتاؤ کیا مل گیا تمہیں، ہاں اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنا دیا، اور وتدخلنا الجنہ، تو نے جنت میں پہنچا دیا، وتنجینا من النار، اور تو نے ہمیں نار سے، دوزخ سے بچا لیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ حوریں بھی مل گئی، قصور بھی مل گئے، محلات بھی مل گئے، نعمتیں بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ بہت 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 ہے، انسان کی ذہن تو اتنا ہی تھا اس کا۔ اللہ پاک کہے گا نہیں 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 نہیں، ابھی سارا نہیں ملا، جاؤ علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، ملائکہ سے پوچھو، کوئی چیز ابھی رہ رہی ہے۔ کہیں گے یا اللہ کیا رہ گیا؟ سب کچھ تو دے دیا اللہ نے، کیا رہ گیا؟ تو پھر ان سے آ کے پوچھیں گے، ملائکہ سے، اہل علم سے، یہ کہیں گے اللہ کا دیدار باقی ہے، اللہ کا دیدار باقی ہے۔ پھر بیچ سے پردے ہٹیں گے ہٹیں گے ہٹیں گے، پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم، بے شک تم اپنے پروردگار کو یوں دیکھو گے، کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت تکلیف نہیں ہوتی، ایک کھلے میدان میں ہو، 50 لوگ ہوں، ہزاروں لوگ ہوں، لاکھوں لوگ ہوں، سب کو چاند نظر آئے گا، اس طرح سے تمہیں تمہارا پروردگار نظر آئے گا۔ اور تم سے پروردگار پوچھے گا، تم سے پروردگار پوچھے گا، تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ خود پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو خوش ہے، اے میرے بندے بتا تو خوش ہے، تو راضی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں پوچھے گا وہ رب پروردگار، وہ رب ذوالجلال، یوں پوچھے گا وہ مہمان، اور سب کے سب وہ میزبان، اور سب کے سب اس کے مہمان ہیں، وہ اپنے مہمانوں سے یوں پوچھے گا تم خوش ہو، تم خوش ہو، فلاں تو خوش ہے، فلاں تو خوش ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ بھائی یہ ہے جنت، اس جنت کی طرف رب تمہیں بلا رہا ہے۔ کہاں پڑے ہوئے ہو آج؟ کہاں پڑے ہو؟ کس دنیا کی خاطر اس جنت کو ضائع کر بیٹھے؟ فرمایا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطرن، کوئی سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ کوئی ذلت، کوئی شرمندگی نہیں۔ آج سر اٹھے ہوئے ہوں گے خوشی سے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے۔ اچھا جنت میں جانے کے بعد ایک کھٹکا پھر آئے گا، اچھا کہ یہ نعمت چھنے گی تو نہیں؟ کہا نہیں نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔
بات سمجھے جی؟ دنیا کا مال چھن جاتا ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، دنیا کی جان، اللہ کی دی ہوئی جوانی ایک وقت زوال آ جاتا ہے، بڑھاپے میں نکل جاتا ہے. اسی طرح سے گھر بار مل گیا، چھننے کا خدشہ، کاروبار ملا ہے، لٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. نہیں، وہاں خسارہ ہے ہی نہیں ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، چلو جنت کے ساتھ جہنم کا بیان بھی سن لو. یہ اللہ پاک کا مزاج ہے، یہ اس کلام کا شاندار انداز ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ ہوا تو پھر غصے ہی ہوتا چلا جائے، اور محبت کی بات کرے تو پھر محبت میں ہی ہوتا چلا جائے. اعتدال اعتدال اعتدال. اللہ جنت جہنم کو دونوں کو ساتھ لے کے آتا ہے. دیکھو، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے سیئات گناہ کمائے، شرک اور کفر کیا، جزاء سیئۃ، ان کے گناہ کا بدلہ بمثلھا، اتنا ہی ہوگا جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے. ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، لیکن نیکی ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں، گناہ ایک کے بدلے میں 1 لکھا جائے گا. وترحقهم ذلۃ، اور چھائی ہوئی ہوگی، ترحقهم چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر، ذلت، رسوائی. ما لهم من اللہ من عاصم، کہاں گے وہ سفارشی؟ ما لهم، نہیں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، عاصم، کوئی چھڑانے والا. اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اچھا، چہرے کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑائے گا. چہرے کالے، چہرے کالے، ذلت تو ہے ہی ہے، ذلت کے علاوہ شکلیں بگڑ جائیں گی، مسخ ہو جائیں گی شکلیں. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسی حالت ہو جائے گی، اغشیت، ڈھانپ دیا گیا ہو، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر ان کے چہروں پر تھوپ دیا گیا ہو. ایسے کالے چہرے ہوں گے. نہیں سمجھے؟ اندھیری رات ہو، سیاہی کی رات ہو، کالی رات ہو، آسمان میں چاند کا چاندنا بھی نہیں ہے، ستاروں کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی ہے، کسی تہ کے اندر پڑا ہوا ہے. کتنی سیاہی اور کتنی تاریکی ہوگی. اس تاریکی کا ایک ٹکڑا کاٹو اور اٹھا کے اس کے چہرے پر چپکا دو، وہ کتنا سیاہ ہوگا. کہا ایسے ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے. اولئک اصحاب النار، یہ ہے دوزخی، یہ ہے دوزخی. ہاں خیال نہیں کرنا کہ شاید وہاں سے نکل جائیں گے، نہ، ہم فیہا خالدون، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یہ بھی ہمیشہ وہاں رہیں گے. اہل ایمان اپنے ایمان کی بدولت چھوٹے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یا اللہ یہ کب ہوگا؟ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ جنت والوں کے لیے جنت، جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کب؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور وہ وقت، نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ہم سب کو جمع کریں گے، مجرموں کو بھی، مومنوں کو بھی، سب کو جمع کریں گے. ثم نقول، اور پھر ہم یوں کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے اس دنیا میں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. کس کو؟ اپنے نفس کو، بتوں کو، مال کو، جس بھی چیز کو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ. یہاں بات سمجھنے کی ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے تو شرک نہیں کیا. بھائی ہم تو بڑے موحد ہیں، ہم نے تو کبھی کسی بت کو بھی سجدہ نہیں کیا، ہم تو کسی قبر پر بھی نہیں گئے، ہم تو کہیں بھی سجدہ، ہم تو صرف اللہ ہی کو سجدہ کریں. لیکن یاد رکھیے گا، شرکا، مال کو اللہ کا درجہ دینا، دیکھو مال محبوب ہے، معبود نہیں ہے. اولاد محبوب ہے، معبود نہیں ہے. اقتدار محبوب ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا. اپنی جان، اپنی ذات، اپنا نفس محبوب تو ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا. معبود کیا ہوتا ہے سمجھیے گا. معبود وہ ہے جس کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے. معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی قربانی دے سکے. معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے بیوی بچے قربان کر سکے. معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے گھر بار قربان کر سکے. صحابہ نے اپنا معبود صرف اللہ کو بنایا. مکہ چھوڑا، قربانی دی کہ نہیں دی؟ یہ معبود کے پیچھے قربانی دی ہے. بیوی بچوں کو قربان کیا کہ نہیں کیا؟ یہ معبود کے لیے قربانی ہے. اپنی ذاتوں کو اللہ کے نام پر قربان کیا کہ نہیں کیا؟ یہ معبود کے لیے قربانی ہے. کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑی؟ ابراہیم علیہ السلام نے معبود کے لیے قربانی دی کہ نہیں دی؟ وطن چھوڑا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، چھری چلا دی. یہ کیا ہے؟ بیٹا کہاں قربان ہو رہا ہے؟ بولو
معبود کے لیے. پھر اپنی جان کی باری آئی, اپنی بھی لڑا دی جان, آگ میں کود گئے. یہ کیا ہے؟ معبود کے لیے قربانی. میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, اگر یہ تصور آپ کا اولاد کے بارے میں ہے تو آپ نے معبود اولاد کو بنایا ہے. اگر یہ تصور مال کے بارے میں ہے تو آپ نے معبود مال کو بنایا ہے. اگر یہ تصور آپ کا اقتدار کے بارے میں ہے, ماحول اور کنبے کے بارے میں ہے, تو آپ نے معبود ماحول اور کنبے کو بنایا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. کیسے؟ اولاد کی نافرمانی, اور اولاد نے آپ کو نافرمانی کا حکم دیا, ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر دی, بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اللہ کا حکم بھی قربان کر دیا, نبی اسلام کا اسوہ ہی قربان کر دیا, تو اس نے تو اسی کو معبود بنایا ہوا ہے. تو محبوب بنانا منع نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ معبود کا درجہ جب آ جاتا ہے ان چیزوں کا, پھر ہے برا, اور پھر یہ سب شرک ہے, یہ سب شرک ہے. پھر اس لیے کہا جائے گا ان لوگوں کو, نقول للذین اشرکوا, ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے, مکانکم انتم وشرکاؤکم, ٹھہرو 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 تم جاؤ, ٹھہر جاؤ. ہاں, مکانکم انتم وشرکاؤکم, تم بھی اور تمہارے شرکا بھی جن کو تم سمجھتے تھے, کہاں ہیں وہ ذرا دکھاؤ. فزیلنا بینہم, فزیلنا بینہم, جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان میں. وقال شرکاؤہم, اور وہ شرکا جن کی بندگی دنیا میں کیا کرتے تھے نا, وہ کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون, ارے تم نے ہماری بندگی نہیں کی. انکار کر دیں گے. ہم نے کب تمہیں گمراہی کی طرف لایا تھا؟ ہم نے تمہیں کب نافرمانی کا کہا تھا؟ ہیں جی, وہ معبود کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. ان عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے. کوئی آپ نے ہماری بندگی نہیں کی تھی. ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ دوسرے سپارے میں ایک آیت ہے, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. اب وہ اتباع کرنے والے, معبودوں کو پوجنے والے, جس نے نفس کو بنایا, جس نے بت کو بنایا, جس نے کسی کو بھی معبود بنایا, وہ معبود بنانے والا آدمی سوچے گا اے اللہ تھوڑا سا تو موقع دے دے, آج اس نے میری عبادت سے برات کا اظہار کیا ہے, مجھے موقع دے, میں بھی اظہار کروں گا اس سے برات کا کہ میں آج کے بعد اس کی بندگی نہیں کروں گا. لیکن اب تھوڑا ہی موقع اس کا. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, پھر سن لو کافی ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں گواہ. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اللہ کافی ہے. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ, بے شک ہم تمہاری عبادت سے البتہ بے خبر ہیں, ہم نے تو نہیں کی ہے عبادت تمہاری. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ, ہمیں نہیں پتا تم نے کب ہمیں پوجا ہے, تم نے کب ہماری بندگی کی ہے, ہم کیا ہیں بولو تمہاری عبادت سے غافل ہیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, وہاں جانچ لے گا بھائی, ہنالک اس وقت, تبلو جانچ لے گا, پتہ چل جائے گا, کل نفس ہر نفس کو, بما اسلفت کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کر آیا, شرک چھوڑ کر آیا یا ایمان چھوڑ کر آیا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق, اور وہ سب کے سب کو لٹا دیا جائے گا, ردو لٹا دیا جائے گا, الی اللہ اللہ کی طرف, مولاہم جو ان کا رب اور پروردگار ہے, اور الحق کہ وہی سچا پروردگار ہے. وضل عنہم, اور گم ہو جائیں گے ان سے, ما وہ سب, کانو یفترون جن کو وہ گھڑ رکھتے تھے دنیا میں. دنیا میں جن جن معبودوں کو گڑا ہوا تھا سب کے سب کیا ہو جائیں گے بولو, کھو جائیں گے. آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو دنیا میں, یہ دنیا میں نہیں دیکھتے ہو, مطلب جب ہوتا ہے تو سارے آ کے جی حضور کرتے ہیں, اور جب آپ مصیبت میں گرتے ہو تو ایک بھی نظر نہیں آتا, سب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے, جب مصیبت آپ پر آئی ہے تو ڈر کے مارے سارے ہو گئے سائڈ پر, جب قیامت میں بڑی مصیبت آن پڑے گی وہاں تو باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا, بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا, ماں اولاد کو, اولاد ماں کو نہیں پوچھے گی, تو وہاں آپ کیا توقع کرو گے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے؟ اللہ اکبر. قل من یرزقکم من السماء والارض, عجیب سوالات ہیں یہ ان سوالات کو سمجھو اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو مکہ میں آخر نازل ہوئی ہے, اور آخری اعلان, بس فیصلے کا وقت آنے والا ہے. یہ توحید کے آخری پیغامات ہیں. قل کہہ دیجئے, من یرزقکم من السماء, بھلا پہلا سوال یہ تو بتاؤ
اس کو کہتے ہیں دلیل علی سبیل الاعتراف من الخصم. مد مقابل اس دلیل کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ اس دلیل کو جانتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا. آپ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کو پتا ہے نا یہ میں نے خریدا تھا، اتنا تو تجھے پتا ہے نا میں نے خریدا تھا. ہاں مجھے پتا ہے تو نے خریدا، تو پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے قبضہ کرنے کا؟ تو ایک بات تو وہ مان رہا ہے نا. اسی طرح سے یہاں قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزیاں دیتا ہے؟ کون روزیاں دیتا ہے؟ تو روزیاں دینے کے متعلق تو کیا نظریہ تھا؟ اللہ دیتا ہے. نمبر 2 امن یملک السمع والابصار، دوسری بات یہ بتاؤ کون مالک ہے سمع کانوں کا، والابصار آنکھوں کا. آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ کان تمہیں کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. دیکھنے کو آنکھیں اس اللہ نے دی، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے ہو. سننے کو کان اللہ نے دیے، ان کانوں کے ذریعے سے اللہ کی بات کو نہیں سنتے ہو. نمبر 3 ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو نکالتا ہے الحی زندہ کو مردے سے؟ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، زندہ کو چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے. انڈا مردہ بے جان کو بے جان کے اندر سے جاندار کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح سے کون ہے جو نکالتا ہے میت اس بے جان کو حی زندہ سے، انڈے کو مرغی سے. نمبر 4 وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، ان چاروں چیزوں کا جواب ان کے پاس یہی ہے اللہ. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. اچھا پھر ان سے کہو فقل، پھر اے نبی آپ فرما دیجئے بڑے پیار سے افلا تتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 4 باتیں اللہ کے لیے تم ثابت کرتے ہو، افلا تتقون، پھر بھی تم شرک سے نہیں بچتے، پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا. فذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار جو ان 4 چیزوں کا مالک ہے، جس کا تم اقرار بولو کرتے ہو. ایسی شاندار حجتیں اور دلائل دیکھو یار، کیا وزنی اور کیا طاقتور دلائل ہے. فذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار. فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ 4 باتیں جب تم نے مان لی ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے تو حق تم سمجھ گئے ہو. اب حق کے سمجھ جانے کے بعد نہ ماننا سوائے گمراہی کے کیا ہے؟ فماذا بعد الحق، حق آنے کے بعد کیا ہے؟ الا الضلال، پھر کیا ہے؟ گمراہی ہے. فانا تصرفون، کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ کہاں گھوم رہے ہو بھائی؟ کدھر گمسم ہو؟ کائنات کی رنگیلیوں میں، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر تم اپنے رب کو بھول بیٹھے، ان جوانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول بیٹھے. سبحان اللہ، یہ سمجھنے کی بات ہے. فانا تصرفون، کہاں پھر رہے ہو تم؟ ماں پکارے، باپ پکارے، ارے بیٹا میں ادھر بلا رہا، ارے بیٹے میں ادھر بلا رہی ہوں، یوں آؤ ادھر آؤ. کہاں گم سم ہو تم؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹا کوئی اور سوچے جا رہا ہے، اور سوچے جا رہا ہے. اس کو شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے میری ماں پکار رہی ہے، مجھے میرا باپ پکار رہا ہے. وہ اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے، گم سم ہے دنیا میں، کسی نشے میں مست لگا ہوا ہے. یہاں ایسے ہی فانا تصرفون، تم کہاں پلٹتے پھرتے ہو؟ اپنے پروردگار کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس ذات نے تجھے اس رب کریم سے دور کر دیا؟ کس نے تجھے غافل کیا ہے؟ الذی خلقک، ہیں باپ بیٹے سے کہے ارے بیٹا مجھ سے تجھے کس نے بدگمان کیا؟ وہ کون ہے؟ ماں کہے بیٹا کس نے تجھے بدگمان کیا میرے بارے میں؟ میرے بارے میں تو بدگمان ہو گیا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے کرم کرنے والے رب سے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور ٹھیک ٹھیک تیرے اعضاء بنائے اور درست تجھے پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنی شاندار شکل اور صورت اس نے آپ کو عطا دی. چلو اگلی بات سنو. کذالک حقت کلمت ربک، اچھا اتنے سارے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے. کذالک حقت کلمت ربک، اس طرح سے ثابت ہو چکی بات تیرے پروردگار کی. حقت ثابت ہو چکی، کلمت بات ربک تیرے پروردگار کی، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے سرکشی کی. کیا بات ثابت ہوئی؟ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان
نہیں لائیں گے. قل حل من شرکائکم، 4 سوال وہ تھے نا، اب اگلا 5واں سوال آیا. قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جس نے کوئی پیدا کیا ہو؟ نہیں سمجھے بات؟ کوئی شرکاء میں سے، کوئی معبودوں میں سے کوئی ہے جس نے کچھ پیدا کیا ہے تو دکھاؤ. 20ویں سپارے کے شروع میں ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، بلا بتاؤ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے، زمینوں کو کس نے بنایا ہے؟ کیا آسمان اور زمینوں کے درمیان میں جو پانی کے نظام چلائے کس نے چلائے ہیں؟ زمینوں میں پانی کس نے چلایا؟ ما لکم، اور تم تو ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے ہو. اتنے عاجز. تو کہا حل من شرکائکم، کیا شریکوں میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق، جس نے کیا کیا ہو؟ بولو، پیدا کیا ہو مخلوق کو، ثم یعید، اور پیدا کر کے ثم یعید، وہ دوبارہ قیامت کے دن لٹائے بھی اس کو. قل کہہ دیجئے اللہ. تو ان کا جواب نفی میں ہی آئے گا نا. کس میں جواب آئے گا؟ نفی میں آئے گا. تو جب نفی میں جواب آئے گا تو پھر کہیے اللہ کے لیے اس بات کیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی نے پہلی بار پیدا کیا ہے، اور ثم یعید، اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. تو پھر فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر وہی ہے تصرفون کی طرح. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ پھر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تمہارے دلائل اتنے سارے آنے کے بعد ہیں تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ جیسے کوئی مربی، معلم، استاذ، بچہ آج غائب ہے، کلاس سے باہر گھوم پھر رہا ہے. کہاں گھوم پھر رہا ہے بھائی؟ تمہیں اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اتنے سارے دلائل سننے کے بعد پروردگار کے سامنے ہونا چاہیے تھا. نماز کا ٹائم آ گیا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں گھوم پھر رہا ہے تو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھر رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو؟ یہ قرآن کی پکار ہے، یہ ہمارے کانوں کو کھٹکھٹا رہی ہے، یہ کھٹکھٹا رہی ہے ہمارے کانوں کو. اور قیامت کے دن وہ وقت آئے گا، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ جہنم میں جب یہ جائے گا نا، عذر کرے گا تو پوچھے گا فرشتہ، بتاؤ کسی نے بتایا نہیں تھا؟ یہ قرآن نہیں تھا تمہارے پاس؟ کیوں جھٹلاتا رہا؟ تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا سمجھنے کے لیے، کیوں جھٹلاتا رہا؟ تو کیا عذر ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ قل، پھر اللہ اکبر. 4 سوال ہو گئے تھے پیچھے. 5واں سوال قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اور 6واں سوال قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، بتا ان شرکاء میں سے کوئی ہے جو تمہیں رہنمائی دے، جو تمہیں راستے بتلائے، جو تمہیں تمہارے لیے ہدایت کے راستے ہموار کرے، وحی کو نازل کرے، رسول بھیجے، کتابوں کا سلسلہ قائم کرے. حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے من یہدی الی الحق، جو کیا کرے؟ جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حق کی طرف رہنمائی کرنا فطری ہدایت کس نے دی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ماں چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، دودھ چوستا ہے، یہ ہدایت اللہ نے اسے دی ہے، یہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے. اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اس نے ماں نے اس کو کوئی سکھایا کہ جناب یوں دودھ پیے گا؟ آپ گٹھی دیتے ہو، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا گٹھی دو، اور آپ اس کے تالو کے ساتھ جیسے ہی کھجور کے ذرات یا شہد کے ذرات لگتے ہیں وہ انگلی چوسنے لگتا ہے. اس کو کس نے سکھایا؟ یہ ہے ہدایت. یہ فطری ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. ہاں، کیا ان شرکاء میں سے کوئی ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، بتا دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، بھلا یہ تو بتاؤ یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرتا ہو کس کی طرف؟ حق کی طرف. احق، وہ زیادہ بہتر ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام، یا وہ لا یہدی، جو رہنمائی نہیں کرتا.
ایک وہ اللہ جو رہنمائی کرتا ہے اور ایک وہ جو تمہارے معبود جو رہنمائی نہیں کرتے، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ ہاں، امن لا یہدی، یا وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، لا یہدی، جو ہدایت نہیں دیتا، الا ان یہدا، ہاں وہ تو خود ہدایت کا محتاج ہے، اس کو تو خود ہدایت ملتی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے بیٹھتے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، سوال دیکھو، فما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے بیٹھتے ہو؟ یہ بڑے قوی طاقتور دلائل آگے عرض کر رہا ہوں، یہ آخری باتیں چل رہی ہیں۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر وما یتبع اکثرهم، ان میں سے اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سن لو گمان فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں، ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وما کان الناس، اچھا بھائی یہ ساری باتیں تو سن لی، اچھا یہ بلا قرآن تو کہاں سے لایا ہے؟ یہ تو کوئی گڑ گڑا کے لایا ہے، یہ تو کوئی بنا کے ہی لایا ہوگا، یہ باتیں کہاں سے؟ اس کا جواب وما کان الناس ان یفترا، اور وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا کہ یہ گڑا ہوا ہو من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ سے کہیں سے یہ نبی گڑ کے لایا ہے، نہیں، ولکن تصدیقا، لیکن یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، الذی بین یدیہ، گزشتہ تمام ادیان کی تصدیق کرتا ہے، وتفصیل الکتاب، اور آسمانی کتابوں کی تفصیل کرتا ہے، لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اس پروردگار کی جانب سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کی جانب سے۔ ام یقولون، اچھا یہ یوں کہتے ہیں، افتراہ، نبی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں گڑھ لیا ہے، چلو تم بھی گڑھ لو۔ ارے نہیں سمجھے، تم بھی تو اسی ماحول کے ہو نا، مکہ میں پیدا ہونے والے ہو، فصیح زبان تمہاری بھی ہے، تم بھی عربی زبان ہو اور عربی میں فصیح اللسان ہو، ایک مجلس کے اندر سینکڑوں اشعار تم کہہ دیتے ہو، نبی نے تو شعر بھی کبھی نہیں کہا زندگی میں، تو ٹھیک ہے، لو فاتو بسورۃ مثلہ، ایک سورت اس جیسی لے کے آ جاؤ، پورا قرآن نہ صحیح، ایک سورت، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پکار لو اللہ کے سوا اور بھی جتنے بھی ہیں، ہاں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس میں کس میں؟ نہ، قرآن گڑا ہوا ہے، ہاں اگر اس میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ گڑھ لیا ہے اس نے اپنی طرف سے، اس دعوے میں تم سچے ہو تو لاؤ۔ بل کذبوا، نہیں لا سکتے، بل کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا بعلمہ، ہاں ان تمام چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، لم یحیطوا بعلمہ، کہ یہ نہیں احاطہ کر سکتے اللہ کے علم کا، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، ولما یأتہم تأویلہ، اور جھٹلا دیا ان چیزوں کو کہ اب تک ان کی تعویل نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ قرآن کی تکذیب کی سزا اب تک نہیں آئی تو اس سزا کو بھی جھٹلانے لگ رہے، قرآن کو بھی جھٹلانے لگ رہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، سمجھے؟ یہ اس علم کا بھی کی تکذیب کر رہے ہیں، سمجھے کہ اللہ پاک کے علم کا احاطہ یہ نہیں کر سکتے، یہ تکذیب کر رہے، اور اسی طرح سے جو قرآن کے جھٹلانے پر عذاب آئے گا اس کی بھی تکذیب کر رہے۔ کذالک کذب الذین من قبل، اے نبی آپ غم نہ کیجئے، آپ سے پہلوں نے بھی تو جھٹلایا ہے، یہ آپ کو تسلی ہے، یہ آپ کو تسلی ہے، آپ غم نہ کیجئے۔ فانظر، پھر دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مانتے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا پروردگار خوب جاننے والا ہے نہ ماننے والوں کو، فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔